السلام علیکم اقبالینس، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ یہ اگلی ویڈیو ہے علامہ اقبال کی کہانی میری زبانی۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں میرا نام ڈاکٹر احمد رامے ہے۔ تو پچھلی ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ ہم جو رائزنگ ڈاکٹر جو ہم نے بنائی، اس میں ہم جتنے لوگ تھے کارکن عہدیدار، ہم ایک چیز بڑی مشترکہ تھی کہ ہم بہت کلوز فرینڈ تھے۔ ہم ہر جگہ اکٹھے جاتے تھے، ایک دوسرے کے گھروں میں، شہروں میں، گاؤں میں، شادیوں میں، ہر جگہ پارٹیسپیٹ کرتے تھے۔ اسی طرح ہم لاہور میں ہم نے مقبرہ جہانگیر میں وزٹ کیا، شالامار گارڈن، اور جو راوی کے کنارے، راوی میں ہم جا کے ہم نے بوٹنگ کی۔ تو یہ سارا کچھ۔ تو اس کے علاوہ ہم لوگوں نے میرا جو گوجرا تھا، میرا علاقہ، وہاں پہ میری سسٹر کی شادی تھی۔ تو یہ 35-40 جو ہمارے دوست تھے رائزنگ ڈاکٹرز کے، یہ گوجرا میں آئے ایک اسپیشل پوری طریقے سے۔ تو وہاں پہ جیسے میں نے بتایا تھا کہ ڈاکٹر اسد مرزا کے جو ابو تھے، فادر، وہ پرنسپل تھے کالج کے، گورنمنٹ ڈگری کالج گوجرا کے۔ تو اس کے ہاسٹل میں ہم نے پھر ان کے لیے رہنے کا انتظام کیا، ان کے لیے کمرے تیار کروائے، بستر شستر، ہر چیز جو ٹریڈیشنلی ہوتا ہے۔ تو انہوں نے وہاں پہ خوب انجوائے کیا۔ تو اس کی فوٹوگراف بھی ہے، اب مجھے مل نہیں رہی وہ کہاں پہ ہے۔ تو سارے جو تھے دوست اس میں اکٹھے ہوئے۔ تو اس کے علاوہ یہ تو تھی ہماری ایز اے رائزنگ ڈاکٹرز دوستوں کی پیار محبت اور ہر جگہ اکٹھے رہنا۔ اچھا، اس سے جو سب سے بڑا، اب حالات بہت اچھے ہو گئے تھے کالج کے۔ جو پرنسپل تھے ہمارے عوان صاحب، وہ ریٹائرڈ ہو گئے، جو کہ انسٹیٹیوٹ آف پبلک ہیلتھ کے پرنسپل تھے، وہ ریٹائرڈ ہو گئے۔ اب ہمیں کوئی پرنسپل اس وقت نہیں ملا، تو پروفیسر حنیف مرحوم کو، جن کا پچھلے دنوں ہی انتقال ہوا ہے، تو ان کو کہا گیا اور وہ 3 دن انہوں نے ایکٹنگ پرنسپل کے طور پہ انہوں نے کام کیا۔ اچھا، پھر اس کے بعد انہوں نے چھوڑ دیا۔ تو ایک دن مرزا صاحب میرے پاس آئے ہاسٹل میں، اور مجھے کہتے ہیں راما صاحب کہ وہ مجھے ملازم راما صاحب کہتے تھے، کوئی رامے صاحب بھی کہتے تھے۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ رامے صاحب وہ پرنسپل کوئی ہے نہیں، تو ڈاک نکالنی ہے، تو آپ ذرا آ جائیں۔ آپ لوگوں کے لیے بڑی عجیب سی بات ہوگی، کوئی بلیو نہیں شاید کرے، لیکن یہ حقیقت ہے۔ میں نے کہا مرزا صاحب میں کیا کروں گا؟ وہ کہتے ہیں آپ نے کچھ نہیں کرنا، میں آپ ڈاک کو دیتا جاؤں گا، اور آپ جو ہے وہ فور کر کے فور پرنسپل کر کے تو دستخط کرتے جائیں۔ تو میں نے کہا ہے اچھا، خیر میں تیار ہو کے مرزا صاحب کے ساتھ پرنسپل آفس چلا گیا۔ تو ایک دن میں نے یہ کام کیا کہ پرنسپل کے بہاف پہ مرزا صاحب کی مدد سے ہم نے ڈاک نکالی، یعنی وہ جو ڈے ٹو ڈے ہوتی ہیں پرنسپل کی چیزیں، وہ ہم نے کی۔ وہ مجھے گائیڈ کرتے جاتے تھے، فائلیں بتاتے جاتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ یہاں دستخط کرنے، اور وہ میں کرتا جاتا تھا۔ اور یہ ایک دن میں نے یہ کام بھی کیا۔ پھر اس کے بعد پروفیسر اعجاز احسن صاحب پرنسپل آ گئے۔ اگلے دن ان کی اپوائنٹمنٹ ان کی ہو چکی تھی، لیکن انہوں نے جوائن پھر اس سے اگلے دن انہوں نے کر لیا۔ تو اب دوستو حالات یہ تھے، حالات بہت اچھے ہو گئے۔ وہی علامہ اقبال میڈیکل کالج جس کا مذاق اڑایا جاتا تھا، جس کو لاہور، اس کا نام تھا لاہور میڈیکل کالج، تو اس کو ایل ایم سی، تو لوگ مذاق اڑاتے تھے، خاص طور سے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کے، کہ ایل ایم سی، لاہور میونسپل کارپوریشن کے لوگ آ گئے۔ اب وہ اس میں ہم نے سپورٹ شروع کرا دی۔ اب وہاں پہ ہم نے فنکشن بھی شروع کرا دیے۔ اس کے علاوہ
ساری ایکٹیویٹیز الحمدللہ کافی حد تک شروع ہو گئی، اور اسٹوڈنٹس میں بھی اعتماد آ گیا کہ جی ہاں ہم لوارث نہیں ہیں، ان کے کام بھی کچھ ہونے شروع ہو گئے۔ اس میں کافی کام جو تھے وہ ہم کروانے کی کوشش کرتے تھے۔ تھی تو کوئی نہیں وہاں پہ، یونین تو کوئی نہیں تھی، لیکن یہ کونسلر بنے ہوئے تھے جس میں میں نے بتایا لطفی تھا، سودا تھا، اس طرح مختلف لوگ تھے، تو یہ صورتحال تھی۔ اچھا، اب میں ایک اور بڑی مزیداری کی بات بتانے لگا ہوں کہ ہم نے میوزک اور کے بارے میں ہم نے توجہ دی، وہ اس طرح کہ استاد چھوٹے غلام علی خان جو تھے ان کا میں شاگرد تھا، بس وہ حادثاتی طور پہ میں ان کا شاگرد بن گیا۔ میں نے ایک ویڈیو بھی ہے، آپ میرے یوٹیوب چینل پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں، یادیں میں استاد چھوٹے غلام علی خان۔ جب ملک بنا، بٹوارا ہوا، تو دو تھے، ایک استاد بڑے غلام علی خان، ایک استاد چھوٹے غلام علی خان۔ جو بڑے غلام علی خان وہ دونوں پاکستان آئے تھے، لیکن بڑے غلام علی خان کسی وجہ سے ناراض ہو کے واپس انڈیا چلے گئے، تو چھوٹے غلام علی خان یہاں پہ رہے۔ تو میں حادثاتی طور پہ ان کے ساتھ جڑا اور ان کے اپنا موسیقی کی تعلیم بھی لی۔ تو میں نے کہا کہ اب ہمارا موسیقی کا کلب بھی ہونا چاہیے، میوزک کلب۔ تو اس کے لیے کھوج کی گئی، تو پتہ چلا کہ جو زاہد ہے سیکنڈ بیچ کا، وہ بہت اچھا گلوکار بھی ہے، اور وہ پیٹی جس کو کہتے ہیں نا ہارمونیم، وہ بھی بجاتا ہے۔ اور امجد بٹ جو تھا، جو آج کل امریکہ میں ہے، زاہد فوت ہو گیا، امجد بٹ جو تھا وہ طبلہ بہت اچھا بجاتا تھا۔ اچھا، اور خالد سعید گانا بھی گاتا تھا، یہ مہدی حسن کا شاگرد تھا۔ اور جو تھے اپنا ایک ہمارے دوست ہیں، مطلب کلاس فیلو، افسر رضا، وہ جنرل ریٹائر ہوئے ہیں میرا خیال ہے، تو وہ ستار بہت اچھا بجاتے تھے اور فلیوٹ بڑی اچھی بجاتے تھے، بانسری۔ اور ہماری جو ایک کلاس فیلو جو نسرین ہیں، امریکہ میں ہیں، ادھر ہی ٹیکسس میں، ڈیلس میں ہیں، وہ گانا بہت اچھا گاتی تھی، ان کی آواز بڑی اچھی تھی۔ تو میں نے پہلے بھی پچھلی قسطوں میں کسی میں بتایا تھا کہ ہم نے پہلا فنکشن کیا ڈی بیچ کا، اس وقت رائزنگ ڈاکٹر بھی ہم نے نہیں بنائی تھی، تو اس میں ہم نے کیا کیا کہ بلایا تھا امان اللہ کو، اے نیر کو، جو کہ میوزک تھے، وہ بھی میرے حال فوت ہو گئے، امان اللہ بھی فوت ہو گیا۔ تو اس طرح ہم نے فنکشن شروع کرنے کر دیا۔ اچھا، فنکشن جو تھے وہ ایک دو فنکشن ہم نے کالج میں کرنے شروع کیے میوزیکل کے، ایک وہ جو آگ کا الاؤ جلا کے بون فائر کرتے ہیں وہ ہم نے کیا، اس میں نسرین نے بھی گانا گایا۔ اور میرے علاقے میں برڈ ووڈ روڈ پہ ہی ایک جاوید دوست تھے ہمارے محلے دار، وہ ان کا میوزک کا گروپ تھا، آرکیسٹرا، تو انہوں نے بھی پرفارم کیا۔ تو اسی طرح ایک دفعہ ہم نے مہدی حسن صاحب کو بھی بلانے کی کوشش کی، تو مہدی حسن صاحب کے پیسے بہت زیادہ تھے، لیکن ہم نے ریکویسٹ کی جی ہم اسٹوڈنٹس ہیں تو ہم سے خاص رعایت کی جائے، تو وہ آ تو گئے۔ ابھی محفل شروع ہوئی تھی، انہوں نے ایک شرط رکھی کہ کوئی اپنا شور نہیں ہوگا، کوئی یہ وہ آوازیں نہیں آئیں گی، پن ڈراپ سائلنس چاہیے مجھے۔ لیکن وہ کچھ لڑکوں نے، جس طرح لڑکے ہوتے ہیں اسٹوڈنٹ، تو انہوں نے بولا تو وہ پیٹی اٹھا کے اپنی چال پڑے۔ تو یہ جو ہمارا اپنا میوزیکل گروپ تھا، جس میں مطلب میں بھی تھا، مرزا کہہ رہا ہوں سوری، امجد بٹ بھی تھا، اور زاہد صاحب بھی تھے، نسرین بھی تھی، اور اس طرح کر کے کچھ لوگ، تو ہم نے مطلب پرفارمنس بھی کی۔ مطلب کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں جب ان کی یونین جیتی تو انہوں نے ہمیں بلایا، اور ہم گئے وہاں پہ، دوستانہ جو ہوتا ہے، خیر سگالی جس کو کہتے ہیں، تو ہم نے وہاں جا کے پرفارم کیا۔ تو وہ پہلے انہوں نے کنگ ایڈورڈ کے جو دوسرے اسٹوڈنٹس تھے انہوں نے گانے شانے کی کوشش کی، لیکن وہ چونکہ ان کو گانا وانا نہیں آتا تھا، ابھی شور مچا، تو پھر شور بہت مچ گیا ان کے حال میں نا۔ پھر یہ امجد بٹ نے اور زاہد شاہ نے بجانا شروع کیا، تو بہت ہی لوگوں نے محظوظ ہوئے، انہوں نے انجوائے کیا۔
تو پھر انہوں نے کہا کہ ان کی مائگریشن یہاں پہ کرائی جائے. میں نے کھڑے ہو کے کہا نہیں, ہم علامہ اقبال میں ٹھیک ہیں. پھر ہمارے اس گروپ نے جو تھے میوزیکل گروپ, انہوں نے نشتر میں بھی پرفارم کیا. نشتر میں کوئی 16ویں ان کی 25ویں سلور جوبلی تھی نشتر میڈیکل کالج میں. پھر ہم وہاں پہ گئے, پھر ہم نے وہاں پہ بھی پرفارم کیا. پھر فاطمہ جناح میڈیکل کالج ڈاکٹر یاسمین راہ جو بڑی اچھی دوست تھیں, انہوں نے کہا کہ نہیں آپ ہمارے پاس بھی آئیں. ہم نے وہاں بھی پرفارم کیا. تو اب میوزیکل ہمارا کلب بھی بن گیا. تو کالج میں جو فنکشن ہوتے تھے اس میں ہمارا میوزک کا بھی تڑکا ہوتا تھا, اور اس میں مطلب جس کو کہنا چاہیے کہ لوگوں نے بہت انجوائے کرنا, لوگوں کو ایک بہت سا مطلب اچھا امپریشن پڑ رہا تھا. ہم نے پھر دوسرے پروگراموں میں بھی کیا, جیسے ایک دفعہ مشاعرہ بھی کروایا, امجد سلام امجد صاحب وغیرہ بلایا گیا ان کو. پھر اس کے علاوہ میوزک اپنا ایک میوزیکل پروگرام میں جو ننا محمد رفیع, وہ ہمارے ایک رائزنگ ڈاکٹرز ظہیر الدین بابر کے وہ رشتہ دار تھے, ہم نے ان کو بھی بلایا, وہ جنہوں نے سوسائڈ کر لی. تو وہ بھی بہت اچھا پروگرام تھا. تو مطلب ہم نے ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز جو تھیں وہ بھی شروع کر دیں, میوزک کی, مشاعرے کی. اس کے علاوہ جو میں نے بتایا ننا رفیع خاور کی, تو بون فائر کی. تو یہ بھی ایکٹیویٹیز ہمارے علامہ اقبال میڈیکل کالج میں شروع ہو گئی. یعنی اوپر سے ہمارے پکے پرنسپل پروفیسر اعجاز حسن صاحب آگے جو سرجری کے بھی پروفیسر تھے. تو یہ سمجھے کہ علامہ اقبال میڈیکل کالج اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا. تو یہاں میں اس قسط کا ایڈ کرتا ہوں, انشاءاللہ اگلی قسط میں ملاقات ہوگی. دیکھتے رہیے مجھے.